بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت امام علی علیہ السلام کی روحانی بصیرت کا ایک دلچسپ واقعہ آپ سے بیان کیا جائے گا، جو علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب شواہد النبوہ میں درج ہے۔ لکھتے ہیں، جب حضرت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے تو آپ کے پاس آپ کے محبین جمع ہو گئے۔ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا، اے شخص، فلاں قصبہ میں جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک عورت اور مرد باہم لڑ رہے ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اس شخص نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ آپ کے بتائے ہوئے پتے پر گیا اور ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا، آج تم دونوں کا جھگڑا طول پکڑ گیا تھا۔ نوجوان نے ادب سے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب بھی میں نے اس کے پاس آنا چاہا تو مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسی لمحے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا۔ اس نے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا فرمان پہنچ گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں کوئی اور بھی سن لے۔ یہ سنا تو تمام حاضرین مجلس آپ کی بات سمجھ گئے کہ حضرت ان دونوں سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور تمام حاضرین مجلس وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور صرف وہ دونوں حضرات باقی رہ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف منہ کر کے پوچھا، اے عورت، اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی یہ میرا شوہر ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں تاکہ تم اسے پہچان لو، لیکن شرط یہ ہے کہ خام خواہ انکار نہ کرنا۔ اس نے عرض کی، حضور، آپ کی بات کا بلا وجہ انکار نہ کروں گی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم فلاں بنت فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں بالکل وہی ہوں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارا ایک چچا زاد بھائی نہ تھا اور تم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے؟ اس نے آپ کی بات کی تائید کی اور کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات تم کسی کام کو باہر آئی تو تمہارے چچا زاد بھائی نے تم کو پکڑ لیا اور تم سے جمع کیا، جس کے نتیجہ کے طور پر تم حاملہ ہو گئی۔ یہ واقعہ تم نے اپنی ماں کو تو بتا دیا، لیکن باپ سے اس راز کو پوشیدہ ہی رکھا۔ جب تمہارے وضع حمل کا وقت آیا تو رات کا وقت تھا، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی اور تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو تم نے اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے پھینک دیا جہاں سے آدمی آتے جاتے تھے، یعنی کہ راستے میں پھینک دیا۔ وہیں ایک کتا آیا جس نے اسے سونگھا، تو نے اس کتے پر ایک پتھر دے مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے جب بچے کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنے آزار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا۔ پھر تم دونوں وہاں سے واپس چلی آئی اور اس کے بعد تمہیں اس بچے کی کوئی خبر نہ رہی۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں سرکار، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن اے امیر المومنین علیہ السلام، اس واقعے سے میرے اور میری ماں کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلے والے اس لڑکے کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی کوفہ میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، ذرا اپنا سر ننگا کرنا۔ اس نوجوان نے آپ کی بات کی تعمیل کی اور اپنے سر کو ننگا کیا تو زخم کا اثر نمایاں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو، یہ وہی زخم کا نشان ہے
اور یہ شخص تمہارا لڑکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا، اسی لیے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ڈال دی اور نکاح میں ہوتے ہوئے بھی یہ تمہارے قریب نہیں آ سکا۔ اب جاؤ اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔